جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 14 اور 15 اگست کی رات کو کلاؤڈ برسٹ مختلف اضلاع میں ہوا، جس سے ہمارے اضلاع باجوڑ، دیر، بنیر، سوات، شانگلہ، بٹاگرام، مانسہرہ افیکٹ ہوئے۔ وہاں پہ بھرپور ریسکیو آپریشن کیا گیا جو ابھی تک چل رہا ہے۔ اس میں ہمارے جو 1122 کا محکمہ ہے، ہمارا ریلیف ڈپارٹمنٹ ہے، ہماری تمام ضلعی انتظامیہ، ہماری پولیس اور اس کے ساتھ ساتھ NDMA کے پاک فوج کے جوان، سب نے بھرپور شرکت کی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تک ہمارے تقریباً 2000 سے زائد ریسکیو کے جو اہلکار ہیں وہ اس ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہماری 200 سے زائد گاڑیاں اس ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ ہمارے بہت سے علاقوں کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، تمام سڑکوں پہ اور تمام بریجز پہ جو ڈیمیج ہوئی تھی اس پہ کام ہوا، اور کافی حد تک ان تمام راستوں کو بحال کیا جا چکا ہے۔ جو اسٹینڈرڈ پاپولیشن تھی ہماری، وہاں تک کوک فوڈ پہنچایا گیا، راشن کا بندوبست کیا گیا، اور اسی طرح تمام نان فوڈ آئٹمز ہیں ان کا بندوبست کیا گیا، اور ان علاقوں میں یہ ریلیف اور ریسکیو کا آپریشن ہمارا چل رہا ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ صوبائی حکومت نے ان تمام افیکٹڈ علاقوں کے لیے جو ہمارے وہاں پہ شہداء ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، ان کی کمپنسیشن کا کے فنڈ جو ہیں وہ ریلیز ہو گئے ہیں، اور آج سے ہی وہ کمپنسیشن اس کی ڈسٹریبیوشن شروع ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے خصوصی طور پر فلڈ افیکٹڈ ایریاز کا دورہ کیا، وہاں پہ تمام جو ہمارے صوبائی محکمے تھے، وفاقی محکمے تھے، ان کے ساتھ ملاقات کی، وہاں پہ عوامی نمائندوں کے ساتھ ملاقات کی، اور تمام کو چوکس رہنے کا کہا، اور ان کی جو ایفرٹس ہیں ان کو مزید مضبوط کرنے کا کہا۔ جتنی بھی ہماری روڈز اور بریجز افیکٹڈ تھی اس پہ کام شروع ہے۔ 90% سے زائد یہ روڈز اور بریجز ریسٹور ہو چکی ہیں، اور ہمارا علاقوں سے رابطہ بحال ہو چکا ہے۔ جن علاقوں سے ہمارا رابطہ بحال نہیں ہوا، خصوصی طور پر شانگلہ میں، وہاں پہ آج امید ہے کہ ہمارا تمام علاقوں سے کنیکٹ ہو جائیں گے، اور وہاں پہ بھی ریلیف ایکٹیویٹیز جو ہے، جو پہلے پیدل اور دوسرے ذرائع سے ہم پہنچا رہے تھے، ابھی بڑی مقدار میں پہنچنا شروع ہو جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے خصوصی ریلیف پیکیج اور کمپنسیشن پیکیج ان علاقوں کے لیے اعلان کیا۔ اس کی کمپنسیشن کا جو جس کی ڈسٹریبیوشن ہے، جو ہمارے شہداء ہوئے، جو ہمارے زخمی ہوئے، تمام ڈپٹی کمشنر کو ہدایات جاری کی گئی ہیں اور فنڈ ان کو فراہم کر دیا گیا ہے، وہ آج سے ہمارے تمام اضلاع میں شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح صاف پانی کی بحالی، اس پہ خصوصی کام ہو رہا ہے۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اور دوسرے ادارے کوشش کر رہے ہیں کہ تمام علاقوں میں صاف پانی کی بحالی شروع ہو جائے۔ مختلف علاقوں میں میڈیکل کیمپس بھی لگا دیے گئے ہیں، جس میں ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، آرمی کی جو میڈیکل کور ہے وہ اس میں حصہ لے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو NDMA اور PDMA مکمل کوآرڈینیشن میں ہیں، اور وہاں پہ جو ریلیف کا آپریشن ہے جوائنٹلی سر انجام دیا جا رہا ہے۔ انجینئرنگ کور کے جو ہمارے جوان ہیں وہ مختلف علاقوں میں روڈز کی بحالی اور بریجز کی بحالی پہ ہمارے CMW محکمے کے ساتھ، خیبر پختونخوا اتھارٹی کے ساتھ اور NHA کے ساتھ مل کے بحالی کا کام کر رہے ہیں۔ 90% سے زائد روڈز اور بریجز بحال ہو چکے ہیں، اور باقی بھی انشاءاللہ آج بحال ہو جائیں گے۔ صوبائی حکومت نے 3 ارب روپے پہلے ہی دن ریلیز کر دیے تھے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ڈسٹریبیوشن جو افیکٹڈ ہمارے عوام ہے ان تک آج شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں قدرتی آفت کا سامنا ہے۔ جو یہ سارا نقصان جو 14 اور 15 تاریخ کو ہوا، زیادہ تر کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ہوا۔ اب موسم برسات کے 2 سپیل جو ہیں وہ باقی ہیں، جو اگست کے آخر میں اور ستمبر کے پہلے ہفتے میں متوقع ہیں۔ اس وجہ سے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارا ارلی وارننگ سسٹم تمام علاقوں میں فعال ہو چکا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات پہ نظر رکھیں اور بر وقت لوگوں کو آگاہ کریں۔ جہاں جہاں سے آبادی ہمیں لگتا ہے کہ فلڈ کی زد میں آ سکتی ہے، ان کو ٹیمپریریلی وہاں سے ایویکویٹ کریں، ان کی ریہیبلیٹیشن کا بندوبست کریں، ان کی ریلیف کا بندوبست کریں، اور عوام سے بھی اپیل ہے کہ باخبر رہیں، اور جیسے انتظامیہ جو بھی ہدایت دیتی ہے، میری گزارش ہوگی کہ امتحان کا وقت ہے اس پہ فوراً عمل کرے تاکہ آپ کی قیمتی جانیں اور قیمتی املاک کو بچایا جا سکے۔ جتنے بھی اس آفت میں ہمارے گھر متاثر ہوئے، جتنے مویشی متاثر ہوئے، جتنے لوگوں کا کاروبار متاثر ہوا، صوبائی حکومت نے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کل یہ یقین دہانی کرائی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے فنڈز بھی ریلیز کر دیے ہیں کہ ان کی بحالی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اسی طرح پاور ڈویژن اور ہمارے پیسکو اور ٹیسکو کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ جہاں پہ بھی بجلی
کا نظام معطل ہے اس کو بحال کیا جائے. کافی علاقوں میں کل رات تک بحال ہو چکا ہے اور جو باقی ماندہ علاقے ہیں ان میں انشاءاللہ جلدی بحال ہو جائے گا. اسی طرح جہاں پر سیلولر نیٹ ورک کا نظام ڈیمیج ہوا تھا ان کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں تاکہ ہمارا کمیونیکیشن کا نظام ہے مکمل طور پر بحال ہو. تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ افواہوں پہ کان اپنے نہیں دھرنے. جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ہماری ریسکیو کی ٹیم ہر جگہ پہ موجود ہیں ان کو موبلائز کیا گیا ہے. وہ جیسے ہی آپ کو کوئی وارننگ دیتے ہیں اس کو سیریس لیں اور ان کے ساتھ مکمل کوآپریٹ کریں تاکہ آپ کی قیمتی جانیں اور قیمتی املاک کو بچایا جا سکے. آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جتنے بھی ہمارے ادارے ریلیف کے میں انوالو ہیں, جتنے بھی ہمارے ڈونرز ہیں, انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں, وہ ریلیف کے آئٹم بھیج رہے ہیں. ہم نے ہر ضلع میں لاجسٹک ہب بنایا ہے جہاں پہ تمام یہ ریلیف گڈز ریسیو ہوں گی اور وہاں سے ضرورت کے مطابق جہاں جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ پہنچائی جائیں گی. یہ کوارڈینیشن اس لیے ضروری ہے تاکہ جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کا بروقت بندوبست کیا جا سکے اور ڈپلیسٹی آف ایفرٹ جو ہے اس سے بچا جا سکے. اس حوالے سے آپ کے ساتھ تمام کنٹرول رومز کے نمبر شیئر کیے جا رہے ہیں. جو چیف منسٹر آفس میں کنٹرول روم ہے, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا کنٹرول روم ہے اور ساتھ ساتھ میں ہر ضلع کا جو کنٹرول روم ہے ان کے نمبرز آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں. وہاں پہ ہمارے ڈیوٹیز پر ہیں ہمارے آفیسرز اور وہ ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی ایفرٹس میکسیمم ہمارے لیے مفید ہو. پروونشل گورنمنٹ کی ریلیف پیکج کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے بھی اپنا ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے اور یہ ایک قومی ایفرٹ چل رہی ہے تمام علاقوں میں تاکہ عوام کی بہتر سے بہتر اس مشکل وقت میں خدمت کی جا سکے. جہاں پہ روڈز اور بریجز ہمارے ڈیمیج ہیں ہمیں جہاں سے بھی ہمارے پروجیکٹس کی مشینری, ہمارے PK6 کی مشینری, NHA کی مشینری, یہ تمام اور ساتھ ساتھ میں انجینئرنگ کور کی مشینری یہ مصروف عمل ہے ان راستوں اور ان بریجز کی ریہیبلیٹیشن میں. جہاں جہاں پہ بریجز کو ہم پرماننٹلی فوری طور پہ نہیں بحال کر سکتے وہاں پہ اسٹیل بریجز کا بندوبست کیا گیا ہے. جو انجینئرنگ کور ہے وہ اس میں مصروف ہے اور تاکہ علاقوں کو ساتھ ہمارا رابطہ بحال ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ سروس ڈیلیوری کی فیسیلیٹیز ڈیمیج ہوئی ہیں سرکاری, خواہ وہ اسکول ہو, خواہ وہ پانی کا نظام ہو, خواہ وہ سڑکیں ہیں, خواہ وہ ہماری ہیلتھ فیسیلیٹیز ہیں یا دیگر جتنی بھی ہماری انسٹالیشنز ہیں, اس کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے اور حکومت کی کوشش ہے کہ جلد از جلد وہ بھی بحال کی جائیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف سے تمام عوامی نمائندوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں موجود رہیں, وہاں پہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں رہیں, وہاں پہ جو ہمارے متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہیں تاکہ ان کی ضرورت بروقت انتظامیہ تک پہنچ سکے اور انتظامیہ فوراً رسپانس دے سکے. اسی طرح وفاقی حکومت کے وزراء کو بھی وزیر اعظم کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بھی ان علاقوں میں موجود رہیں. حکومت اور حکومت کے تمام ادارے, خواہ وہ سول وفاقی ادارے ہوں یا صوبائی ادارے ہوں, خواہ وہ پاک فوج کے مختلف یونٹس ہوں, وہ عوام کی خدمت میں مصروف ہیں تاکہ اس مشکل گھڑی میں عوام کی تکلیف کو کم کیا جائے. ہر عوامی نمائندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ عوام کی اس مشکل گھڑی میں ان کی تکلیف کو کم کیا جائے اور ان کو ریلیف فراہم کیا جائے.